پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم دیتے ہوئے ایک اور اہم حکم بیان فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ جملہ تو پہلے بھی آیا تھا، اور اب آگے اضافہ یہ ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شرعاً جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن کریم کی آیت آگے آنے والی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، یہ آدمی کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنی عقل سے سوچ کر دین برحق کو اختیار کرے، لیکن تلوار کے زور سے کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اگر عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی وہ جزیہ کے ذریعے اسلامی حکومت کے قوانین کی اطاعت کر کے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے، اس کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اسلامی ریاست میں آزادی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جزیرہ عرب کا حکم اللہ تعالی نے مختلف رکھا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسا کہ آپ پچھلے قرآن کریم کے حصوں میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بیت اللہ کا ذکر فرمایا کہ وہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس کی تعمیر کرائی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خدائے واحد کی عبادت کریں۔ لیکن بعد کے لوگوں نے اس مقصد کو ختم کر دیا اور اس بیت اللہ کو بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بتوں کی عبادت کا ذریعہ بنا دیا، اس میں بے شمار بت رکھ دیے۔ تو اب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا گیا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ کعبہ اور اس کے حدود میں جو علاقہ ہے جو بت پرستی سے آباد ہو گیا ہے، اس میں اس بت پرستی کو ختم کیا جائے، اور جن لوگوں نے کعبے پر ناجائز تسلط جما کر اس کے اندر بت رکھ دیے ہیں اور بت پرستی کی تبلیغ وہ کرتے رہے ہیں، ان کے اس اقتدار کا خاتمہ ہو، اور کم از کم یہ بیت اللہ اور اس کے مضافات کا جو علاقہ ہے یعنی پورا جزیرہ عرب وہ کفر سے اور شرک سے خالی ہو جائے۔ لہذا جزیرہ عرب کا حکم اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات کے مقابلے میں مختلف رکھا ہے، اس واسطے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھیجا گیا، اور جہاں کے لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، آپ کی تعلیمات براہ راست سنی۔ ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں انہیں عذاب عام کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ عذاب عام تو موقوف کر دیا گیا، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں کوئی کافر مستقل شہری کی حیثیت میں نہیں رہ سکتا۔ یہاں اس کے لیے تین ہی راستے ہیں، اسلام لائے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلا جائے، یا پھر جنگ میں قتل ہو جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جزیرہ عرب کے معاملے میں خاص طور پر یہ فرمایا کہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور پورا کا پورا دین اللہ کا ہو جائے، کہ اللہ کے دین کا اس جزیرہ عرب میں غلبہ ہو جائے۔ لہذا پیچھے جو آیت کریمہ آئی تھی کہ والفتنة اشد من القتل، وہاں تو فتنے کے معنی ہم نے عرض کیے تھے، یہ ہے کہ دوسرے مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا اور ان کو طرح طرح سے ستانا۔ لیکن یہاں اس کے یہ معنی بھی ہے کہ فتنہ کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کفار کے ظلم و ستم کو فتنے سے تعبیر کیا گیا، لیکن بہت سے مفسرین نے یہاں پر فتنے سے مراد کفر اور شرک بھی لیا ہے، یعنی وہ کفر اور شرک کا فتنہ اس جزیرہ عرب میں باقی نہ رہے۔ چنانچہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پورے جزیرہ عرب پر اسلام ہی کا پرچم لہرا رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ جو یہود و نصارہ وہاں پر باقی ہیں ان کو بھی جزیرہ عرب سے نکلنا ہوگا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ جب دین اللہ کا ہو جائے اس وقت تک جہاد جزیرہ عرب میں جاری رہے گا. پھر فرمایا فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اپنے لڑائی سے بھی باز آ جائیں اور کفر و شرک سے بھی باز آ جائیں، تو پھر فرمایا کہ فلا عدوان الا علی الظالمین، تو تشدد سوائے ظالموں کے کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ یہ کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، اس میں جنگ کرنا حرام ہے، اس میں لڑائی نہیں کی جا سکتی. اگر اس میں کافر لوگ حملہ کر دیں تو ہم اگر لڑتے ہیں تو شہر حرام کی یعنی حرمت والے مہینے کی حرمت کے خلاف ہوتا ہے، اور اگر نہیں لڑتے تو وہ لوگ ہم پر غلبہ پا سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یعنی حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے. یعنی جب کوئی دوسرا شخص اس میں جارحیت کر کے تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے تو پھر اسی مہینے کے اندر تم بھی اس کا جواب دے سکتے ہو. اور پھر فرمایا والحرمات قصاص، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص مہینے کی حرمت پامال کر کے تم سے لڑائی کرے تو تم بھی اس سے بدلہ لے سکتے ہو. اور فرمایا فمن اعتدى علیکم، پھر چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی تھی. یہ ایک اصول بتا دیا کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ بدلہ لو، شہر حرام کے اندر بھی لے سکتے ہو اور ان مہینوں میں بھی لے سکتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، تو یہ اسی وقت ہے جب کہ واقعتاً کوئی شخص زیادتی کر رہا ہو. اور زیادتی کا بدلہ لیتے وقت بھی اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جتنی زیادتی اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے اتنی ہی زیادتی تم کر سکتے ہو، اور جتنی اس نے کی ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس جگہ پر فرمایا، لیکن یہی مضمون قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، اور اس میں یہ اصول دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر کوئی ظلم کرتا ہے تو مظلوم کو اپنا بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ بدلہ اسی حد تک ہونا چاہیے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے. اس سے آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرنا اور غصے میں آ کر انتقام کے جوش میں آ کر اس تکلیف سے زیادہ تکلیف اس کو پہنچا دینا جتنی اس نے پہنچائی ہے، یہ حدود سے تجاوز ہے اور یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ بھی ایسا کرنا جائز نہیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں. لہذا اگر کسی جگہ پر تمہیں دشمنوں کو غلبہ نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی. پھر آخر میں فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو. یہ اس لیے فرمایا کہ جب جہاد ہوتا ہے تو جہاد کے اندر جہاں جان کی قربانی دینی ہوتی ہے وہاں مال کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے. جہاد کے لیے بہت کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ ایک ایسا جملہ فرما دیا کہ جس کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس میں ظاہر ہے یہ بات تو داخل ہے ہی کہ انسان خودکشی کر لے اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے، وہ حرام ہے بالکل. لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے سیاق و سباق میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر کے جہاد نہیں کرو گے تو پھر بالآخر یہ ہوگا کہ دشمن تم پر غالب آ جائے گا، تو گویا تم نے اپنے ہاتھوں ہلاکت مول لے لی. تو اگر اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ نہیں کرو گے
تو اس کا انجام بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، بلکہ اتنا ہی خرچ کرو کہ جتنا شریعت نے تمہیں حکم دیا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ذمہ اس کے اپنی جان کا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو اتنا کرو کہ ان کے ضروریات کے لیے وہ کافی باقی رہ جائے۔ اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے پیچھے مالداری چھوڑ جائے، یعنی صدقہ کرنے کے بعد بھی مال انسان کے پاس اتنا مال رہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ تو اس لیے بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے جوش میں تم اتنا خرچ کر جاؤ کہ پھر بالآخر تمہیں ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی اختیار کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔